اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی بادشاہت کا بھی تذکرہ کیا ہے نبوت کے ساتھ ساتھ، اور ان کی سلطنت اور حکومت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور قبطیوں سے آزاد کرانے کی جد و جہد کی قائدانہ رول ادا کیا، اور فرعون سے آزاد کرانے کے بعد ان کے لیے حکومت قائم کی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام خلیفہ ہوئے، ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ انہوں نے اس کام کو سنبھالا۔ پھر اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت عطا کی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا کا بھی ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دست دعا دراز کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اور مجھے ایسی بادشاہت، ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، اور تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ اس کے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہیں ملی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر بھی تھی اور ہواؤں پر بھی تھی۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک فہرست ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور بادشاہت بھی عطا کیا۔ اور آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کی شخصیت تو اس قدر جامع ہے کہ دنیا میں، تاریخ انسانی میں کوئی ایسا نہیں جس کی شخصیت اس قدر جامع ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ، انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو، چاہے وہ شعبہ سیاست ہو، شعبہ قانون ہو، یا علم و فلسفہ سے متعلق ہو، یا مذہب سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، کاروبار اور بزنس سے متعلق ہو۔ ہر ایک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے، رہنما اصول دیے ہیں۔ اور سیاست بھی اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ سیاست کہتے کسے ہیں؟ آج جب سیاست کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے سیدھے بالکل ذہن جاتا ہے کرپشن، جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ دہی۔ اس کے لیے ایک طرح سے یہ ساری چیزیں لازم بن گئی ہیں۔
اور پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ امام صاحب یا فلاں صاحب سیاست کرنے لگ جائے، لفظ سیاست خالی آ جائے بس۔ لیکن غور کریں آپ، آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کہتے ہیں کسے۔ آپ لغت الٹا کر دیکھیں، عربی لغت، لفظ سیاست عربی لفظ ہے۔ ساس القوم، لوگوں کے معاملات کا انتظام کرنا، ساس یسوس سیاستاً، سیاست، لوگوں کے اجتماعی معاملات کی دیکھ ریکھ کرنا، سنبھالنا اور نظام قائم کرنا، اور اس نظام کو بہترین انداز پر چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے سیاست داں بھی تھے، لیڈر تھے۔ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ، وفود آتے تھے، سرداران آتے اور آپ سے مذاکرات ہوتا، آپ گفتگو کرتے مل بیٹھ کر۔ اپنی ریاست کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ، سب سے بڑے سفارتکار تھے کہ وہ لوگوں سے تعلقات کو نبھاتے، ان کے معاملات کو خود دیکھتے۔ آپ ایک عظیم مبلغ بھی تھے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے، اچھائی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے۔ آپ ایک عظیم خطیب بھی تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ عظیم امام تھے کہ نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کو لے کر تجارت کیا ہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں کی ہے؟ آپ ایک جج بھی تھے، جج، قاضی تھے، چیف جسٹس۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو کس طرح سے اس کو نصب کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے سب ختم، اور اس طرح زندگی میں پیش آنے والے مقدمات کا تصفیہ کرتے تھے۔ دوسروں کے پاس مقدمات آتے تو ان مقدمات پہ سفارش بھی کیا کرتے تھے۔ چیف جسٹس تھے، چیف ان کمانڈر بھی تھے۔ حق و باطل کے معرکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم کمانڈر بن کر ابھرے کہ تاریخ انسانی میں ایسا عظیم کمانڈر کوئی پیدا نہیں ہو سکا۔ اس پر مستقل کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی، اور ریاست قائم کرنے کے بعد بتایا، اصول دیا، رہنما اصول دیے، حکومتی نظام بتایا، اور حکومتی نظام کو چلانے کے رہنما اصول دیے۔ اب اتنے اصول ہیں کہ ان کو بتایا نہیں جا سکتا، ابھی تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دو اصول بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی سیاست کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کیسی تھی۔ انہیں کتابوں میں لکھا ہوا، ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ ہیں، انہوں نے زبردست کتابیں لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، بہت مفصل کتاب ہے، پڑھنا چاہیے ہمیں، دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول دیے ہیں، ان اصول میں دو کو بیان کر دوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حاکم وقت کا معیار زندگی سماج اور معاشرے کے ادنا انسان کے معیار زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ایک پہلا اصول ہے۔
اور دوسرا اصول یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے ہر فرد کو، بالخصوص اصحاب علم دانش کو، حاکم وقت کے احتساب کا حق ہونا چاہیے۔ یعنی پہلا اصول، اس کی تفصیل دیکھ لیں کہ حاکم وقت ہے، کوئی حکمران ہے، وزیر اعظم اپنی زبان میں کہنا ہے مثال کے طور پر، یا وزیر اعلیٰ ہے، تو اس کا جو معیار زندگی ہے، وہ معیار زندگی سماج اور معاشرے کے، اس کی رعیت کے جو بھی جتنے افراد ہیں، ان میں جو ادنا انسان ہے، اس کا جو معیار زندگی ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، اس کے جو بود و باش ہیں اور خورد و نوش ہے، معیار زندگی جو اس کا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیول پہ ہونا چاہیے۔ تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ ہماری رعیت میں ایسے لوگ ہیں تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، اللہ نے طاری نہیں کر دیا تھا، دے نہیں دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ الفقر فخری، کہ فقر جو ہے، افلاس، تنگدستی، غربت، یہ میری فخر ہے، میرے لیے فخر ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اختیار کیا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، غزوہ خیبر میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، خوشحالی آئی، معیشت اچھی ہو گئی، انسان کا معیار زندگی بلند ہونے لگا، اچھا ہونے لگا، بہتر ہونے لگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی پرانا جو ٹوٹا پھوٹا بچھونا تھا، وہی سب، معیار زندگی وہی ہے۔ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ صحابہ کرام اور ان کی ازواج کا معیار زندگی تھوڑا سا اچھا ہو گیا، بہتر ہوا ہے، تو ایسا ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کے نبی سے سفارش کریں، کہیں کہ ہمارا بھی معیار زندگی تھوڑا بہتر ہو، آسانیاں پیدا ہوں، کہ کب تک سلنے سلانے کا کام کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خاندان نبوت میں 3 دن تک مسلسل ادنا کھجور پیٹ بھر کر ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ ادنا کھجور 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا۔ مدتوں ہو جاتی تھی، گھر کے چولہے نہیں جلتے۔ یہ اچھا موقع تھا ایک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے مشورہ کیا، ترجمان بنایا حضرت عائشہ کو، اور کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم کو بات کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے گھر گئے، تو پلان چونکہ پہلے بنا ہوا تھا، کیا کہنا نہیں کہنا ہے، پلاننگ کے تحت ساری ازواج وہاں پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گفتگو کا آغاز کیا، جب کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب تو معاشی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، تو کچھ ہمیں بھی عنایت فرمائیں، ہمارے یہاں بھی سہولت آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، ناراض ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعید اتار دی، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین، آپ کہہ دیں اے اللہ کے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، اس کی آرائش اور زیبائش چاہتی ہو، اس کی چمک دمک چاہتی ہو، آ جاؤ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں
فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ سامان دے دیتا ہوں اور خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، طلاق لے لو چلی جاؤ ہمارے یہاں سے، اور کسی ایسے شخص سے نکاح کر لو جس کے یہاں تمہارا معیار زندگی بلند ہو جائے، خوشحال زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اللہ نے وعید اتار دی، لیکن وہ چونکہ ازواج مطہرات تھیں اس لیے کہا ہے اللہ کے نبی ہمیں یہ پسند نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا گوارا کیا اسی غربت اور افلاس میں۔ بہرحال ان کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے ان کے مقام کو بلند کیا، بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا ہے کہ حاکم وقت کا ایک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا معیار زندگی عام انسان کے معیار زندگی کے برابر ہونا چاہیے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ رول ادا کر کے دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں نماز روزے کی تلقین کروں، اچھائی کا حکم دو برائی سے روک دوں، اس لیے نہیں آیا صرف۔ پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ بھی اس طرح کی رہنمائی کرتے رہے، سیاسی رول ادا کرتے رہے، اپنی قوم کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے رہے اور اپنا قائدانہ رول ادا کرتے رہے، قوم کے اندر ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے، بنی اسرائیل کی ان کے نظام کو اجتماعی اور جو بھی معاملات تھے ان کے انتظامات کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی اس دنیا سے چلا جاتا، تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا اس کے پیچھے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو یہ فوراً ایک اشکال ہو سکتا ہے، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جب کوئی نبی نہیں تو پھر قائدانہ رول کون ادا کریں گے، اس نظام کو کون سنبھالیں گے، حکومتی نظام کو کون چلائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے جو اس کام کو سنبھالیں گے۔ اور خلفاء راشدین نے کر کے دکھایا ہے، حضرت امیر معاویہ نے کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ حاکم وقت کو، یعنی جتنے بھی سماج اور معاشرے کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر فرد کو حاکم وقت کے احتساب کا حق ہونا چاہیے۔ خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصحاب علم و دانش ہیں، انہیں تو خاص طور سے ہونا چاہیے کہ بھرے مجمع کے اندر کھڑا ہو کر کے کوئی اعتراض کر سکے اور پوچھ سکے کہ امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے حاکم وقت، تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نمونہ اس میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے ایک صحابی کو چھڑی مار دی، خراش آ گئی۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تو بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑا دی، لو بدلہ لے لو، کمر ادھر کر دی، انہوں نے چوم لیا، کہا کہ اللہ کے نبی ہو گیا، اب صحابی کہیں بدلہ لیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ کر کے دکھایا، پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اے امیر المومنین، سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ کو دو چادر کیسے؟ تو احتساب کا حق تھا، اختیار تھا کہ جس وقت جب چاہے ہر فرد معاشرے کا، ہر انسان امیر المومنین سے، حاکم وقت سے احتساب کر لے۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں
انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پر گفتگو کروں گا میں۔